11واں چیپٹر ہے یہ، المعجزات والکرامات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور اولیاء اللہ کے کرامات کا یہ بیان ہے۔ تو اب پہلے لفظ معجزہ اور کرامہ، یہ دو چیزوں کو سمجھ لیجئے آپ، بعد میں ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر دو ہی فصل ہے، ایک معجزات، حضور کے معجزات کی ایک فصل ہے، پھر اولیاء کی کرامات کے ایک فصل ہے۔ تو معجزہ جو ہے یہ لفظ بنتا ہے عجز یعجزو سے، عجز یعجزو کوئی کام کرنے سے عاجز آ جانا، معجزہ عاجز کر دینے والی، ایک ایسی چیز جو انسان کو عاجز کر دے۔ کیا عاجز کر دیتی ہے صاحب؟ دماغ کو عاجز کر دیتی ہے، کہ دماغ جہاں پر دنگ رہ جائے، بولتے ہیں نا، دماغ جہاں پر دنگ رہ جائے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا ممکن ہے۔ دماغ جہاں پر ہینگ ہو جائے اور جہاں پر اس کی سوچنے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے تو وہ ہوگا معجزہ۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اس طرح کے چمتکار، ایکچوئل وہ یعنی اگر ہم اپنی ہندوستانی میں اگر اس کو کہیں گے تو وہ چمتکار ہی ہوتے ہیں، چمتکار ہی ہوتے ہیں۔ اگر وہ نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ولی سے اگر ظاہر ہو تو اسے کرامہ کہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر یہ الفاظ آگے پیچھے بھی استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ بھی لفظ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لفظ کرامت کہیں کہیں استعمال ہوا۔ کرامت کے لفظ کا معنی ہوتا ہے بزرگیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ان کے لیے کچھ ایسے اسپیشل انتظامات کر دیا ہے جو دوسرے لوگ کے لاجک میں نہیں آتا۔ جی، سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تالاب کو اگر اپنے کوزے میں لے لیں، یا پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردے کو زندہ کر دیں، ایک مرے ہوئے پرندے کو لات مارے تو زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دے، تو یہ چیزیں عقل میں نہیں آتے، لیکن کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کی بزرگیت اور مقام کافی، اللہ کے پاس ان کی کافی وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اہم اور کیا کہتے ہیں مقام عطا فرماتا ہے وہ لوگ کو، تو پھر ان کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عقل سے ماورا اشیاء کی بھی طاقتیں دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، ان کو خرق عادات کہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی مقصد نہیں ہوتے۔ نبی کا معجزہ، نبی کے معجزات اور اولیاء اللہ کے کرامات، یہ لوگ میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو حیران کر دیں گے اور چمتکار دکھا کے اپنی قابلیت اور اپنا پوزیشن اور اپنا مقام بتائیں گے، یہ مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا مسئلہ ہو یا انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہو، یہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا دیگر انبیاء کو نبی مانے، اپنی نبوت منوانے، تاکہ ان کو اسلام بتا سکے۔ اس مقصد کے تحت اللہ کی اجازت سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے تقریباً اسی طرح کے پھر کرامات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے معجزات کہے جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، شیخ الاسلام نے اس پہ کافی کچھ بتا چکے ہیں، کہ ایک قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا اعجاز اور معجزہ ہونا انلمیٹڈ ہے، یعنی کنٹینیو معجزہ ہے۔ وہ آج بھی اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ 1400 سال بعد بھی پڑھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بھئی ہر چیز آج کے لیے ہے اس کے اندر، اور ایسی کچھ باتیں ہیں جو اور کئی ہزار سال کے بعد بھی پڑھیں گے تو یعنی وہ کتاب غیر منتہی چمتکاروں والی کتاب ہے قرآن کریم۔ باقی جو معجزات رہے ہیں وہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر کیے ہیں ان کے لیے ہے، ہاں وہ آج تک کے بھی افراد کے لیے کچھ اعتبارات سے عقل کو حیران کرنے والے ہوں گے، یعنی کچھ معجزات ایسے ہوں گے جو اس زمانے کے حساب سے بڑی معجزہ نظر آتا ہوگا، لیکن آج کے حساب سے سائنس اس کو ثابت کرے گی کہ ہاں یہ انسانی تخلیق اور یہ کریشن کے اندر اس سائنس کے مطابق یہ پاسبل ہے، لیکن پھر بھی وہ معجزہ ہوگا۔ اس لیے معجزہ ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ چیز کو ظاہر کیا جب یہ سارے نالجز حاصل کرنے کا کوئی سورس ہی نہیں تھا، زمین کے اوپر کوئی تصور ہی نہیں تھا، یعنی انسان کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی چیزیں ظاہر فرما کے بتائے تھے جو آج کے حساب سے سائنس سے ثابت ہوگا، شاید فیوچر میں اور جا کر اور چیزیں بھی ثابت ہوتی چلے جائیں گی، یعنی ہر معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہوگا، سوائے ایک قرآن کریم کو چھوڑ کر ہر معجزہ جو ہے وہ سائنس کے اعتبار سے ثابت ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہاں یہ سائنس کے اعتبار سے یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ پھر وہ حیرت کی بات رہ جاتی کہ اس چیز کی نالج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں سے پہنچی، جس سے پھر ثابت ہوتا ہے، یعنی
آج بھی اگر معجزہ سائنس سے ثابت ہو جائے تب بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور کو اس وقت کیسا پتہ چلا. اس وقت تو کوئی سائنٹسٹ کے وہ اسٹوڈنٹ تھے نہیں، نہ اس طرح کی سائنس اس وقت ترقی کری تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیوچر کے علوم اور کائنات کی سائنسز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی سے عطا فرما دیے. تو وہ معجزہ اس اعتبار سے ابھی بھی با اثر رہے گا. ہاں رہی بات قرآن کریم کی، تو قرآن کریم کے معجزات ختم نہیں ہو گئے کہ سائنس اس کو کاؤنٹ کر لے گی، نہیں، کنٹینیو اس کے معجزات چالو ہی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم کے معجزات اور اعجاز ختم ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے.